میں آخری کلمات کے لیے جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی حکیم الدین صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مکتب کے متعلق جو چند باتیں انہوں نے یہاں دیکھی ہے اس کو بیان کریں، اور ایک اپیل آپ سے کرنی ہے، وہ بھی میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی حکیم الدین صاحب ہی ان کی زبان سے اس اپیل کو کریں تاکہ اس میں اثر اللہ تعالیٰ ڈالے۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سبھی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے بھی پڑھ لیں درود شریف، درود شریف پڑھو دل کے دل میں۔ یہاں پر جو علماء اکرام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی حنیف صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا سید شجاع الدین صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح جتنے علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب اور اخص الخاص جنہوں نے یہاں پر بات کی ہے، ان کی باتیں ہمارے علاقے میں ہی نہیں، ہمارے علاقے برار کے اندر یہ لوگ معروف و مشہور شخصیتیں ہیں۔ بڑے سے بڑے جو علماء اکرام ہیں وہ بھی ان کو پہچانتے ہیں، اور جو طلبہ ہیں وہ بھی ان کو پہچانتے ہیں، اور عوام الناس بھی ان کی محنتوں سے واقف ہیں۔ اصل تو یہ لوگ ہی اصل محنتیں کر رہے ہیں، اس لیے ان کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے۔ جو کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں یہ باتیں بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ میں چونکہ اس بستی کا رہنے والا ہوں اور یہ بچے بھی ہمارے ہیں اور بستی والے بھی ہمارے ہیں، تو بہت زیادہ کوئی تقریر وغیرہ نہیں کرنا ہے، صرف دو چار میں باتیں کر رہا ہوں۔ اب حضرات سے مذاکرہ بات چیت آپس کی، اب حضرات کو دھیان سے سنیں۔ الحمدللہ ہمارے اس بستی کے اندر جو مکتب چل رہا ہے، پورے علاقے کے اندر اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور اس سے بڑی فضیلت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے شہر پاتور تعلق کا ہے، اسی طرح ہمارے پڑوس کا تعلق کا بالاپور تعلق کا ہے۔ میرے خیال سے بالاپور تعلقے کے اندر بھی کوئی مکتب سے حافظ نہیں بنا ہوگا ابھی تک کے، مفتی صاحب نہیں بنیں گے انشاءاللہ، لیکن پہل فضیلت جو ہوتی ہے وہ پہل کرنے والے کو ہوتی ہے۔ دو تعلقے کی دو عظیم شخصیتیں یہاں تشریف فرما ہیں، حضرت مفتی صاحب مولانا سید شجاع الدین صاحب، یہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آلیگوں جیسی بستی کے اندر ایک جو دیہات ہے، ایک قصبہ ہے، اور اس قصبے کے اندر ہمارے حافظ زبیر صاحب اور ان کی ٹیم نے جو محنتیں کی ہیں یہ بہت زیادہ ہے، سوچ سے پرے ہیں۔ ان محنتوں کو ہم سب دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت مفتی صاحب مولانا سید شجاع الدین صاحب اور سرپرستان حضرات یہ سب جانتے ہیں کہ کشتی چلنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، بغیر پانی کے کشتی نہیں چلتی۔ کشتی کو سمندر میں چلایا جاتا ہے، ریتی پر نہیں اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ کشتی چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، ایسے ہی یہاں پر جو اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں ان کی کشتی بھی چلانا بے انتہا ضروری ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے بستی کے لوگ چلا رہے ہیں۔ اس لیے اگر میں کہوں تو اپنے منہ میاں میٹھو ہو جائے، مفتی صاحب آلیگوں کے اس لیے بول رہے ہوں گے، لیکن ان لوگوں سے پوچھو کہ ایک مسجد کے اندر 4 معلم رہنا اور ان 4 معلم کا گھروں سے ٹفن کا آنا، یہ چاروں معلم، حافظ زبیر صاحب کا تو نکاح ابھی ہوا ہے، لیکن 4 معلم کا ٹفن 2 وقت کھانا مسجد میں پہنچانا، یہ جگرے کا کام ہے۔ اور ماشاءاللہ 2017 سے یہ نظام اس مسجد کے اندر چل رہا ہے کہ 4 معلم کا کھانا، 2 وقت کھانا، بہترین پرتکلف کھانا یہ ہمارے بستی والے کھلا رہے ہیں۔ بولے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ ہاں، تو کیوں کھلا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو نفع نظر آ رہا ہے۔ ہمارے علامہ سید یونس صاحب ہمارے استاد محترم یہاں تشریف فرما ہے،
یہ بھی ایک مکتب مسجد عائشہ میں چلاتے ہیں، ایک مسجد چمن میں مکتب چلاتے ہیں، جہاں ہم دوسرے معلم کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جی جیسے ایک امام ہے اس کے ساتھ میں ایک معلم بھی ہو، اور ایک کے ساتھ میں دوسرا مزید اضافہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو ٹفن کے بارے میں شہروں میں سوچنا پڑتا ہے۔ تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کی ہمت افزائی کے لیے دھیان سے آپ حضرات سنیں۔ سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی دوسرا معلم آئے گا تو پھر اس کا ٹفن کہاں لگائیں گے۔ بہرحال آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اللہ حضرات کو خوب جزائے خیر دے، اور خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں جو گھر میں کھانا بنا کے یہاں ڈبے بھیج رہی ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ پتہ ہے ان کو کیوں؟ کیونکہ گھر میں جو گھر والی ہوتی ہے، گھر کی جو مستورات ہوتی ہیں، ان کو ایک وقت کا کھانا بنانے کے لیے اپنے گھر والوں سے پوچھنا پڑتا ہے آج شام میں کیا بنانا ہے، لیکن یہ اپنے فکر سے 2 وقت کا کھانا بنا کر مسجد کے اندر بھیج رہے ہیں، اللہ ان کو بھی خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزید یہ ہے کہ 4 معلموں کی تنخواہ، جیسے ایک معلم کی تنخواہ تو مسجد والے ٹرسٹیان حضرات دیتے ہیں ماشاءاللہ، 3 معلمین کی تنخواہ جو ہے یہ ہمارے مسجد کے علاوہ جو حضرات ہیں، اہل خیر حضرات ہیں، جو اسٹیج پر نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کیمرے کی نظر میں ہیں اور نہ ہی کسی سیلفی میں ہیں اور نہ ہی کسی کی نگاہوں میں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنیاد کے پتھر ہیں جو اپنے آپ کو چھپا کر اور دبا کر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ اسٹیج پر آ کر ہماری شکلوں اور صورتوں کو دکھا رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے وہ لوگ جو اپنی محنت مزدوری کر کے حلال کمائی کے 100 روپیے بھی دے رہے ہیں، تو یقین جانیں کہ وہ 100 روپیے ہیں جو 1000 کی لاکھوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میں ہوا میں اڑ رہے تھے، مختصر کرتے کرتے بتا رہا ہوں، تو عابد جو نیچے ایک عبادت کر رہا تھا اس نے کہا سبحان اللہ، کیا اللہ نے حکومت دی ہے سلیمان کو؟ سلیمان علیہ السلام نے لشکر کو حکم دیا، ہوا کو حکم دیا کہ نیچے اترو، ہوا نے اس لشکر کو لے کر نیچے اتری ہے، اور حضرت سلیمان نے اس عابد سے کہا کہ دیکھ سلیمان کی حکومت ختم ہونے والی ہے، تیرا سبحان اللہ باقی رہنے والا ہے، تیرا سبحان اللہ اور اس کا ثواب باقی رہنے والا ہے۔ ایسی میرے دوستو ہمارے پاس میں اللہ نے جو کچھ بھی اسباب دیے ہیں، ہماری کھیتی، ہمارے پیسہ، مال و دولت، اسباب دیے ہیں، یہ سب ختم ہونے والے ہیں، ہمارے کام میں تو صرف وہ آنے والا ہے جو ہم نے اپنی اولاد کو پڑھنے پڑھانے پر، ان کے سیکھنے سکھانے پر اور ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کر دیا، یہی ہمارے ساتھ میں ہمارے کام میں آنے والا ہے۔ اس لیے کیا ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان اساتذہ کو جو تنخواہیں دے رہے ہیں یہ بہت ہی ناکافی ہیں۔ ان اساتذہ کی تنخواہوں کے بارے میں بھی ہم سوچیں۔ ہمارے علامہ سید یونس صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ ہمارے پاتور میں رہ کر متولیان سے ملاقات کر کے بڑے اپنی فکروں کو ظاہر کرتے ہیں کہ معلمین کی تنخواہیں جو مسجد کے اندر امامت کر رہے ہیں اپنے 24 گھنٹے مسجد کو دے رہے ہیں، کیونکہ امام بول دیے تو وہ 24 گھنٹے مسجد سے گویا کہ بندھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، کہیں نہیں جا سکتا، اس کے پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے، تو وہ اپنے 24 گھنٹے گویا کہ مسجد کو دے رہا ہے، بچے کی پیدائش سے لے کر گھر کے کسی سرپرست کے انتقال تک، بچے کے کان میں اذان دینے تک، سرپرست کی نماز جنازہ، اس کا غسل اور نماز جنازہ اور دفن تک کہ وہ امام اس میں ساتھ میں شریک رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے ہمارے سر کی یہ تمنا ہے کہ ہر امام کی تنخواہ کم سے کم 15,000 روپے ہو، اور الحمدللہ ہمارے سر اس کے اندر کوششیں کر رہے ہیں۔ جیسے ان کی مسجد کے اندر 2 معلم ہوتے ہیں، تو دونوں معلم جدید ابھی آئے ہیں، کچھ لوگ تو پرانے زمانے سے کام کر رہے ہیں، وہاں تک نہیں پہنچے، لیکن کوئی معلم ابھی آیا تو سر نے کوشش کر کے ایک معلم کی تنخواہ 10,000 روپے، دوسرے معلم کی تنخواہ 9,000 روپے کر کے گویا کہ ان کو اس بات سے بے فکر کر دیا ہے کہ تم کو محنت کرنا ہے، اور صرف 9,000 اور 10,000 دے کر رک نہیں گئے، بلکہ ان کے جو خارجی طور پر جو ان کے ہدایہ وغیرہ ہوتے ہیں اس کا بھی ان کے درمیان سلسلہ شروع رہتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے اور عبرت ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے یہاں پہ 400 بچے پڑھ رہے ہیں مسجد کے اندر، جامع مسجد کا جو مکتب ہے اس کے اندر 400 بچے پڑھ رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک معلم 100 بچوں کو پڑھا رہا ہے،
ایک معلم 100 بچوں کو پڑھا رہا ہے، جبکہ 100 بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ ضلع پریشد اسکول کے اندر جا کر دیکھیں، یہ جتنے بچے ہیں نا، ان تمام بچوں کو پڑھانے کے لیے ضلع پریشد کے اندر کتنے ٹیچر ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور ان کی تنخواہوں کا کیا معیار ہے؟ بلکہ یہ مکتب کی تعلیم کا اثر بچوں کے اسکول کی تعلیم پر بھی ہے۔ جو یہاں آگے ہے وہ خود بخود وہاں آگے ہو گیا، جو یہاں آگے وہ خود بخود وہاں گیا، اور وہاں کے معلمین ٹیچر حضرات یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب سے مکتب منظم ہوا ہے بچوں کے اندر کی صلاحیتیں اسکول کے اعتبار سے بھی کھل گئی ہیں اور بچے اسکولی اعتبار سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہ جو اساتذہ مخلص اور محنتی اور تجربے کار اساتذہ ہم کو ملے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس نعمت کی ہم قدر کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، بچے ذرا خاموش رہیں، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو ہم ناشکری کرنے والوں سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، ناقدری کرنے والوں سے ہم نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ ہمارے معلمین جو یہاں محنتیں کر رہے ہیں، دوستو یہ معلمین بھی بڑھائیں ہم، 4 معلم ناکافی ہے، ہم معلم کے لیے بھی ایک کوشش کریں کہ اور بھی ایسا تجربے کار اور محنتی معلم ہمارے بستی کو مل جائے، تاکہ بچے جو محنتیں کر رہے ہیں مزید محنتیں ہوں۔ ایک تو معلم کو بڑھانا، اور دوسرے جو موجود معلم ہیں ان کی تنخواہوں کا مزید معقول انتظام کرنا، اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا ہے۔ ہم جو قربانیاں دے رہے ہیں یہ قربانی ہے، یقیناً قربانی ہے، لیکن ان قربانیوں کو اور مزید بڑھانا ہے۔ جو 200 روپے جو 100 دے رہے تھے وہ 200 دے دیں، جو 200 دے رہے تھے وہ 400 کر لیں، جو 500 دے رہے تھے وہ 600 700 800 روپے کر لیں، تاکہ ہمارے مسجد کا جو نظام چل رہا ہے ماشاءاللہ حافظ صاحب مہینے کو مہینے جو نظام جو فیس آتی ہے مہینے کو مہینے 1 تاریخ کو وہاں پہ وہ چارٹ لگا دیتے ہیں کہ بھئی اس مہینے کی آوک کیا ہے اور جاوک کیا ہے، وہ لگا دیتے، پورے بستی والے مطمئن ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو، حافظ زبیر صاحب کو جزائے خیر دے، بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں اور اتنے بڑے نظام کو ہینڈل کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ہمارے بستی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اس لیے ہم حافظ زبیر صاحب کی بھی قدر کریں، معلم کا اضافہ کریں، تنخواہوں کا اضافہ کریں اور قربانیاں بڑھائیں۔ انشاءاللہ ہماری بستی کی محنت رائے گا نہیں ہوتی۔ ایک شعر کہہ رہا ہوں، اب ذرا تو اس کو توجہ سے سنیں۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یعنی ہمارے بچے جس لیول پر آج محنت کر رہے ہیں یہ اتنی نہیں ہے، میں پہلے بھی اس بات کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ آلے گاؤں وہ بستی ہے پاتور تعلقے کی زرخیز ترین بستی، اگر اس کو کہا جائے تو بعید نہیں ہوگا، پاتور سے بھی زیادہ زرخیز اگر کہہ دوں تو مسئلہ چلے گا، کیونکہ یہاں صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ کیا ہے؟ نہیں اقبال نا امید اپنے کشتے ویراں سے، نہیں اقبال نا امید اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ نم یعنی بس تھوڑا نرم ہونا ہے اور تھوڑی محنت کو بڑھا دینا ہے، اس کو سب کریں گے انشاءاللہ، کریں گے۔ دوسری چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، ہمارے بستی کے اندر ماشاءاللہ بہت ہی محبتوں کے ساتھ میں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ میں کام چل رہا ہے، لیکن دیکھو جو کام چل رہا ہے دین کا، یہ دین مسلمانوں کا ہے۔ دین کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، اجتماعی طور پر ہم سب جو ہے ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے ہیں۔ تو مدرسے کی، دین کی محنت کی اور دارالعلوم کی یا اور دینی اعتبار سے کسی بھی چیز کی جو ضرورت پڑے تو وہ گویا کہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس میں کسی نہ سیاسی آدمی کا ورچسپ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی سیاسی آدمی کا انوالو ہوتا ہے، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ جو آگے بڑھ کے لے لے مینا اسی کا ہے، جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ ہم اس میں ہمارے دل کے اندر یہ نہ لائیں کہ فلاں صاحب کو اسٹیج پر کیوں بٹھایا، فلاں صاحب کو دسترخوان پہ کیوں بلایا، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ آپ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ لوگ کھلانے والے ہیں، آپ لوگ جو ہے قربانیاں دینے والے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں اور دماغ کے کسی کونے میں بھی یہ بات نہ ہے کہ جی وہ فلاں صاحب تو وہاں پر اسٹیج پر بہت چمک رہے تھے اور فلاں صاحب تو دسترخوان پر بھی نظر آ رہے تھے اور ہم دیتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں فلاں کرتے ہیں، ایسی باتیں ہمارے دماغ میں بھی کبھی
نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ایک میں قرآن کریم کی آیت آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، سنو دھیان سے سنو ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، کسی نے شربت پینے کے لیے دے دیا، کیا دیا؟ شربت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ بھئی اس میں رونے کی کیا بات ہے، آپ کو پانی مانگے تھے، آپ کو شربت دیا، تو آپ رو رہے کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ تم نے جو دنیا میں کیا تھا ہم نے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے جو دنیا میں کیا تھا اس کا بدلہ تم کو دنیا میں مل گیا، کہیں اللہ آخرت میں مجھے ایسا نہ کہہ دے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، ہم کو دنیا میں کچھ نہیں لینا ہے، ہمیں نہ کسی سے عزت چاہنا ہے، نہ کسی سے مرتبہ چاہنا ہے، نہ کسی سے کچھ وجاہت چاہنا ہے، اور نہ ہی کسی کے فلیش میں آنا ہے۔ ہم کو تو صرف جو کچھ بھی لینا ہے وہ دینے والے یعنی اللہ سے لینا ہے۔ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا۔ اور ممبر بھی کسی چیز کا بننا ہے تو ہم کو جنت کا ممبر بننا ہے۔ کس کا ممبر بننا ہے؟ جنت کا ممبر بننا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کے جو عہدے ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، انسان ان سب کو چھوڑ کے جانا ہے۔ انسان صبح میں صدر ہوتا ہے اور شام میں ادر ہوتا ہے۔ صبح میں ادر، ابھی یہاں پہ صدر، بولے صدر، اب یہاں سے چلے گئے تو بولے صدر صاحب کون ہے معلوم ہی نہیں پڑا، سمجھے؟ ذرا سنو، ذرا دھیان سے سنو۔ اس لیے عہدے ہیں اور جاہ اور مال اور عزت اور شہرت، یہ چیزیں انسان کی روحانیت کو ختم کر دیتی ہیں، انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہیں، اس کی قربانی کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس لیے نہ عزت چاہنا ہے، نہ کسی مرتبے کی چاہت رکھنا ہے، اور نہ ہی کسی استقبال کی چاہت رکھنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو فنا کر دینا ہے، مٹانا ہے۔ اپنی انا کو مٹا کر اس باغ کو، اس چمن کو ہم کو سب کو مل کر کیا کرنا ہے؟ مزید سرسبز و شاداب، مزید اس کے اندر چاند لگانا ہے، قربانیاں دیتے رہنا ہے، اور بنیاد کا پتھر بننا ہے۔ یہ جو مسجد کی تعمیر اتنی مضبوط کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، کسی دانشور نے کہا تھا کہ میناروں پر لگے ہوئے سونے اور چاندی کے کلش کے دیکھنے والوں، بنیاد کے ان پتھروں کو بھی دیکھو جو اس کلش اور اس مینارے کو تھامے ہوئے ہیں، ہے نا؟ یہ بنیاد کے اندر جو پتھر دبے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جو اہل خیر ہیں، جو موتیان ہیں، جو دینے والے ہیں اللہ کے لیے، خاموشی کے ساتھ میں دیتے ہیں اور اپنے نام کی چاہت بھی نہیں رکھتے۔ وہ لوگ بنیاد کے پتھر ہیں، آپ لوگ ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم بنیاد کے پتھر بنے۔ بنیاد کا پتھر گڑا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آتا کہاں ہے، لیکن اتنی مضبوط عمارت جو کھڑی ہوئی ہے یقیناً وہ بنیاد کے پتھروں پر کھڑی ہوئی ہے۔ تو آپ سب اہل بستی جو ہے یہ بنیاد کے پتھر ہیں۔ میں آپ حضرات سب کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اور ہم سب علماء اکرام آپ حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جان میں، مال میں، ایمان اعمال میں، عزت آبرو میں، دنیا آخرت میں خوب خیر و برکتوں کے فیصلے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ اگر دنیا میں مل گیا تو نہ خوش نہیں ہونا، اور نہیں ملا تو ناراض نہیں ہونا، آخرت میں لینے کی نیت کر لینا کہ لیں گے تو صرف اللہ سے لیں گے۔ کس سے لیں گے انشاءاللہ؟ تو معلم کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اس آپ سے مشورہ کر لینا، ہمارے بستی والے جو پیچھے بیٹھے بچے انشاءاللہ بول کے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ جو لوگ فیس نہیں دیتے ہیں وہ فیس بھی دیں۔ ماشاءاللہ مکتب تو خود کفیل ہے، اپنی فیس کو بڑھا دیں۔ جو لوگ تعاون کر رہے تھے تعاون کو بڑھا دیں تاکہ ایک مزید معلم کا انتظام ہو سکے، اور جو معلمین محنت کر رہے ہیں ان کی تنخواہوں کا اضافہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی اور جو گزارشات کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔